السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1، آیات مقدسہ 3، 4 اور 5 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے ترجمہ توجہ سے دیکھ لیجئے۔ الذین، الذی کی جمع ہے۔ الذی کا معنی ہوتا ہے جو شخص، الذین کا معنی ہے جو لوگ، اور یہ متقین کی جو پیچھے لفظ آیا تھا آیت مقدسہ نمبر 2 کا آخری لفظ متقین، اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ الذین، متقین وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب کے ساتھ، با کا معنی ساتھ ہوتا ہے۔ غیب یعنی جو چیز نظر نہ آئے، جس کو ہم بن دیکھے بھی کہتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز۔ وَمِمَّا، واو کا معنی اور ہے، من کا معنی ہے سے، ما کا معنی جو چیز، اور اس چیز میں سے، رزقناہم، رزقنا کا معنی ہم نے دیا۔ عربی میں جہاں بھی نون الف نا آئے گا، افعال کے ساتھ اکثر آتا ہے اسی طرح، تو اس کا معنی ہم ہوتا ہے۔ نون الف نا، ہم، رزقنا ہم نے دیا، ہم انہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور مومن لوگ وہ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ، یہ بھی بالغیب میں بھی عرض کیا تھا، با کا معنی ساتھ ہے، تو بما اس چیز کے ساتھ، اس چیز پر بھی کہہ سکتے ہیں، انزل جو نازل کی گئی ہے، الیک آپ کی طرف، الا کا معنی طرف ہے، کا معنی تیری طرف، تو ہم آپ کی طرف بولتے ہیں۔ وما انزل اور جو نازل کی گئی ہے، من قبلی کا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت کے ساتھ، آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، علی پر، ہدن یہ ہدا کا لفظ
پہلی آیت مقدسہ میں ہم سن چکے ہیں رہنمائی، من کا معنی سے، ربہم اپنے رب، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے سچی رہنمائی پر، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون کامیاب ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ میرے عزیزو، پچھلے درس میں اللہ رب العزت نے ایک بیانیہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو کتاب ہے الکتاب، کلام مقدس قرآن پاک، اس میں کوئی شک نہیں، شرح صدر حاصل کر لو، آپ قرآن پاک کا مطالعہ کرنے لگے ہو، یہ اللہ کی طرف سے کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، اس کا فہم پیدا کرو۔ اب یہ جو دعویٰ ہے، یہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ رہنمائی ہے لیکن متقین کے لیے۔ متقین کے حوالے سے کل بات چیت ہوئی تھی، جو اللہ کی رٹ کو تسلیم کرتے ہیں، جن کے دل اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو اللہ کی رٹ کو تسلیم کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے آغاز میں ہی اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، 3 جماعتوں کا۔ ایک وہ جو ان قوانین اور ضابطوں اور اتھارٹی کو مانتے ہیں، اللہ رب العزت کی رٹ کو قبول کرتے ہیں دل سے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ مومنین، سچی جماعت۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، صاف سیدھا کہتے ہیں ہم نہیں جی مانتے، وہ کفار ہوتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں، دوسرے رکوع میں پورا تفصیل سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو مانتے بھی ہیں، یعنی زبان سے مانتے ہیں، بیانیہ ہے ان کا، عملاً انکار کرتے ہیں۔ تو 3 ہی جماعتیں ہیں جن کا پورے کلام مقدس میں ذکر ہوگا، مومنین متقین، کفار مشرکین، اور منافقین۔ اب مجھے بتائیے ذرا، یہیں پہ غور کیجئے رک کے، کہ اللہ نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا اور تینوں کا تفصیلاً پورے کلام مقدس میں ذکر ہے، چوتھی جماعت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہمیں سمجھنے میں یہ سہولت نہیں ہوگی کہ ہم کس میں ہیں، کون سی جماعت میں ہمارا جو شمولیت ہے، ہمارا حصہ ہے، ہم شامل ہیں؟ میرے عزیزو، توجہ سے سنتے رہیے اور اپنے آپ کا بھی تجزیہ کیجئے۔ تو سب سے پہلے ہے سچی جماعت۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر بغیر دیکھے، یعنی اللہ کے جو قوانین ہیں، ضابطے ہیں، سچی رہنمائی ہے، وہ اتھارٹی، ایک قانون جاری ہو گیا، فرمان شاہی جاری ہو گیا، تو وہ اس لیے قبول کرتے ہیں کہ اللہ کی رٹ کو مانتے ہیں، اور اس لیے بھی قبول کرتے ہیں ان کے فائدے کے لیے۔ کوئی فرمان جو جاری ہوتا ہے کسی حکومت کا، وہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، اور جو اللہ جاری کرتے ہیں وہ اللہ ان آیات کے آخر میں گارنٹی دیں گے کہ انسانیت کے فائدے کے لیے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز اللہ کی اتھارٹی کو ماننے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، دل سے بھی، دماغ سے بھی، اور عمل سے بھی۔ انسان رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے جھک گیا اور اللہ کی بالادستی کو میں تسلیم کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، کوئی نماز چند رکعات کا نام نہیں ہے، نماز تو ایک تربیتی نظام ہے، اللہ کے ساتھ جڑنے کا نظام ہے، یہ عبادت ہے، بندگی، اور مستقل بندگی، اللہ کی محتاجی، اللہ کی غلامی۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ سرمایہ پرست نہیں ہوتے، وہ یہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ کا ہے، لہذا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ کرنے کا راستہ وہ بھی ہے جو اللہ نے طے کر دیا، جیسے زکوٰۃ ہے، لیکن سوى الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ نے مالی حقوق ارشاد فرما دیے ہیں۔
اس کی تفصیلات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ مال اپنا نہیں سمجھتے، وہ سرمایہ پرست نہیں، دولت پرست نہیں، مفاد پرست نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ جہاں اللہ کا حکم ہے خرچ کر دیتے ہیں۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، کلام مقدس قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایمان کیا رکھتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایمان ہے ان کا۔ اور یہ کلام مقدس پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اب جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ بھی انسانیت کے لیے ہوئی ہیں، انسانی سماج کی تشکیل کے لیے ہوئی ہیں، اداروں کی تشکیل کے لیے ہوئی ہیں۔ وما انزل من قبلک، اس سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں۔ گویا پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں، صحائف ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ ہیں، وہ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کیا ایمان لاتے ہیں؟ کہ وہ بھی انسانیت کے فائدے کے لیے اور اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی اتھارٹی ہے، فرمان شاہی ہیں وہ بھی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقین اور مومنین کی چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ تمام ارتقائی مراحل انسانی زندگی کے دنیا میں ہوں یا دنیا میں جانے کے بعد ہوں، وہ ان کا یقین ہے۔ میرے عزیزو، جو انسان دنیا میں آ گیا ہے، اب اس کا ارتقائی سفر شروع ہو گیا ہے۔ اب دنیا کے اپنے مراحل ہیں، اس کے دائرے ہیں، تقاضے ہیں، اللہ کی رٹ کو ماننا، اس کو غالب کرنا، دل سے ماننا اور جد و جہد کرنا۔ اور مرنے کے بعد کی بھی اس کے ارتقائی مراحل ہیں۔ وہ آخر برزخ کی زندگی ہے، حشر ہوگا، قیامت ہوگی اور ترقی کرتا رہے گا وہ۔ تو اللہ کی جو سچی جماعت ہے وہ تو رکتی نہیں، وہ تو ہر آنے والا دن ترقی والا دن ہوتا ہے اس کا۔ ہر آنے والا دن اللہ کی بالادستی کو وہ غالب کرتے ہیں، انسانی حقوق کو قائم کرتے ہیں، انسانی سماج کے لیے جو بہترین حکمت عملی ہے وہ تشکیل دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ 6 صفات ارشاد فرمائیں اور اس کے بعد فرما دیا اولئک علی ھدی من ربہم۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی گارنٹی ہے میرے عزیزو۔ پہلی گارنٹی اللہ نے ارشاد فرما دی کہ یہ لوگ جن کی یہ صفات عالیہ ہیں، جن کا ایمان یعنی قلب، دماغی صلاحیتیں، قلبی صلاحیتیں اور عملی صلاحیتیں اور اتھارٹی کو مان کر اس کو غالب کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے سچی رہنمائی ہے۔ پیچھے آیا تھا ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، اللہ نے ان کو کامیاب قرار دے دیا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کا تعلق قلب سے بھی ہے، ان تمام چیزوں کا تعلق بیانیے سے ہے، یعنی فلسفی، بنیادی فکر اور فلسفے سے ہے، اور ان تمام چیزوں کا تعلق اللہ کی رٹ کو غالب کرنے سے ہے، اس کی بالادستی سے ہے۔ جب اللہ کی بالادستی ہوگی، یہ سچی جماعت سوسائٹی میں کردار ادا کرے گی، تو میرے عزیزو عدل کا نظام غالب ہوگا، انسانی حقوق غالب ہوں گے۔ انسانی حقوق کے غلبے کے ساتھ اس کے ارتقائی مراحل شروع ہو جائیں گے، ترقیاں شروع ہوگیں، اللہ کی برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، اللہ کی کائنات میں ریسرچ ہوگی، زمین و آسمان میں غور و فکر ہوگا، اور غور و فکر کر کے لآیات لأولی الالباب، جو عقل والے لوگ ہیں وہ ریسرچ کرتے ہوئے اللہ کے تابع داری کریں گے، بندگی اور غلامی کریں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اسی کو سائنس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.